ہر طرف سے آتی ہے ہم کو بو مدینے کی، اور کملی والے آقا چونکہ پروگرام سے پہلے حضرت مولانا و مفتی سید عزیز الرحمن صاحب استاد حدیث جامعہ محمود المدارس مسوری ضلع غازی آباد سے جو تشریف لائے ہیں، میں حضرت والا سے درخواست کروں گا کہ آپ تشریف لائیں کرسی خطابت پر، اور 5 منٹ میں اپنی نصیحتوں سے ہم لوگوں کو سرفراز فرما کر ہمیں پروگرام آگے بڑھانے کا موقع عنایت فرمائیں۔ بھئی جانے کا ماحول نہ بنائیں۔ الحمد لأهله والصلاة لأهلها أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وهو معكم أينما كنتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم البركة مع أكابركم، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اس وقت بہت مختصر وقت کے لیے 5 منٹ میں 5 باتیں آپ کے سامنے عرض کر کے، چونکہ اس وقت ہمارے مابین ایک ایسی ہستی اور ایسی شخصیت موجود ہیں جو روحانی ایسے نباز اور ایسے حکیم ہیں، جس طرح آپ اور ہم اپنے جسم کا خیال رکھتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہم کو اپنے روح کا خیال رکھنا چاہیے، اور جس طرح ہمارے درمیان ہمارے جسم میں کوئی پریشانی ہو جائے تو ہم بےتاب ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہیں ہماری روح تو بیمار نہیں۔ اگر ہم نے اپنے صرف اور صرف جسم کی دیکھ بھال کی، خیال کیا، تو سمجھیے گا کہ ہم دنیا میں چند دن کی زندگی سکون سے، عافیت سے گزار سکیں گے، اور اگر ہم آخرت میں جو کام آنے والا جسم ہے اس کو روح کہتے ہیں، اس کی بھی ہم نے فکر کی تو ہمارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا سکون، عافیت دنیا میں بھی رہے گا اور آخرت میں بھی۔ اسی کے تعلق سے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت مختصر سی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جب کوئی کام کرو تو اس سے پہلے اس بات کو یقین سے اپنے ذہن میں تصور کرو، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو۔ دوسری، ہمیں ہر وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے جو اللہ رب العزت کی ہمارے اوپر نگرانی ہے، جس طرح ہم اور آپ اس کیمرے کے اندر ہماری تمام نقل و حرکت محفوظ ہو رہی ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم میں واضح اعلان کر دیا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، کہ تمہارے اوپر فرشتوں کو مقرر کر دیا، وہ حفظہ ہے، تمہارے تمام اعمال کو محفوظ کرنے والے ہیں۔ زبان کے سامنے ایک فرشتہ لگا دیا اور ارشاد فرما دیا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ زبان سے جو لفظ نکالو اس کو سوچ کر نکالنا، چونکہ وہ محفوظ ہو جائے گا۔ تیسری نگرانی اللہ رب العزت نے جو ہمارے اوپر لگائی ہے، ارشاد فرمایا یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، زمین کے جس حصے پر ہم اور آپ بیٹھے ہیں، قیامت کے دن یہ وقت، یہ جگہ ہماری گواہی دے گی۔ چوتھی نگرانی اللہ تعالی نے ہمارے اوپر وقت کو لگایا ہے، جس طرح اس وقت میں ہماری تمام نقل و حرکت محفوظ ہو رہی ہے، اسی طرح یہ وقت جو ہمارا یہاں بیٹھنے کا گزر رہا ہے، اس وقت میں جو ہم دین کی باتیں سن رہے ہیں اور اکابر کا دیدار کر رہے ہیں، یہ وقت قیامت کے دن گواہی دے گا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا۔ پانچویں نگرانی جو رب کریم نے ہمارے اوپر لگائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ہمارے بدن کے حصے، ہاتھ پیر خود قیامت کے دن اللہ کے سامنے بول کر بتائیں گے۔ تو ہمیں دنیا میں ہر کام کرنے سے پہلے ان 5 باتوں کا خیال کرنا ہے۔ نمبر 1، اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔
نمبر 2 فرشتے ہمارے عمل کو لکھ رہے ہیں، نمبر 3 زمین ہمارے خلاف یا ہمارے موافق گواہی دے گی، نمبر 4 یہ وقت ہماری ویڈیو بنا رہا ہے، نمبر 5 ہمارے بدن کا ہر حصہ اللہ کے یہاں گواہی دے گا کہ یہ بندہ دنیا میں ان بدن کے حصوں سے کیا کرتا تھا۔ اور ان تمام چیزوں کا استحضار پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے 1.5 لاکھ کم و بیش پیغمبروں کو بھیجا، اور پھر اللہ رب العزت نے یہ ذمہ داری ان اکابر کے کندھوں پر رکھ دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البرکۃ مع اکابرکم، کہ تمہاری زندگیوں میں سکون اور عافیت تمہارے اپنے اکابر سے جڑنے میں ہے، ان سے تعلق رکھنے میں ہے۔ اس کی میں مثال یوں دیتا ہوں کہ جس طرح جب تک پیڑ سے پتا جڑا رہتا ہے، اس پر ہوائیں چلتی ہیں، پانی برستا ہے تو وہ سبز و شاداب ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور جب وہ پتا اپنے پیڑ سے اپنے درخت سے کٹ جاتا ہے، پھر اس پر ہوائیں چلتی ہے تو اس کو گندے نالے میں پھینک دیتی ہے، پھر اس پر پانی برستا ہے تو اس کو مٹی بنا دیتا ہے، اس کو خاک بنا دیتا ہے۔ یہی ہماری مثال ہے کہ اگر ہم ان اللہ والوں سے جڑ کر چلیں گے، پھر ہم پر حوادثات آئیں، پریشانیاں آئیں، تو ان میں ہماری ایمان کی ترقی اور ان میں ہماری جان و مال کی ترقی مضمر رہے گی۔ دوسری مثال مختصر لفظوں میں یوں دیتا ہوں کہ جس طرح جب تک ڈور سے پتنگ جڑی رہتی ہے تو اس کا کوئی لٹیرا نہیں ہوتا، اس کا کوئی لوٹنے والا نہیں ہوتا، لیکن جب وہ ڈور سے کٹ جاتی ہے تو ہزاروں بچے اس کے پیچھے جاتے ہیں۔ یہی مثال ہماری ہے کہ اگر ہم ان اللہ والوں سے جڑے رہیں گے تو ہماری انشاءاللہ العزیز دنیا میں کوئی ہمیں لوٹنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت، میری 5 منٹ ہو چکی ہے، اللہ تعالی میں نے جو باتیں کہی ہیں مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔